السلام علیکم زینی انقلاب۔ روس کے قریب ایک ملک ہے جس کا نام ہے داغستان، اور اس کے دارالحکومت کا نام ہے مخاش قلعہ۔ وہاں کا ایک مشہور شاعر ہے جس کا نام ہے رسول حمزہ توف۔ رسول حمزہ توف کا داغستان میں وہی وہ مقام ہے جو پاکستان میں علامہ اقبال کا ہے۔ تو ایک دفعہ رسول حمزہ توف کسی ادبی کانفرنس میں پیرس میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ ان سے ایک مصور سے ملاقات ہوئی جس کا تعلق بھی داغستان سے تھا، اور وہ تقریباً 40-50 سال پہلے پیرس آیا تھا پڑھنے کے لیے، اور یہیں پہ پھر اس نے شادی کر لی، اور پھر وہ دوبارہ داغستان اس کا جانا نہیں ہوا۔ تو رسول حمزہ توف سے اس کی تفصیل ملاقات ہوئی تو اس نے داغستان کے بارے میں بتایا رسول حمزہ توف کو کہ اگر آپ جب واپسی جاؤ تو وہاں پہ دیکھنا ہمارے قبیلے کے لوگ رہتے ہیں۔ اس نے علاقے کا نام بتایا، بولے ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ان سے ذکر کرو گے تو مجھے پہچان لیں گے۔ تو بہرحال اس کی وہ ملاقات ہو جاتی ہے رسول حمزہ توف کی، وہ دوبارہ داغستان آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بتائے ہوئے علاقے میں وہ جاتا ہے، لوگوں سے پتہ کرتا ہے تو اس کو پہچان لیتے ہیں کہ ہاں ایک بندہ جو اب سے تقریباً 40-50 سال پہلے پڑھنے کے لیے گیا تھا اور اس کے بعد واپسی نہیں آیا۔ تو لوگ بتاتے ہیں تو اس کی ماں بھی زندہ ہے۔ تو اس مصور کی ماں سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا پیرس میں مر چکا ہے، اور بیٹا سمجھتا تھا کہ داغستان میں میری ماں مر چکی ہے۔ تو جب رسول حمزہ توف اس کی ماں سے ملتا ہے تو تفصیل بتاتا ہے کہ بھئی میں آپ کی ماں سے ملا، وہ میں آپ کے بیٹے سے ملا۔ تو ماں یہ جان کے خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ تو اس کی ماں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہے رسول حمزہ توف سے، وہ کیسا ہے، دکھنے میں کیسا لگتا ہے اس کی، اور اس نے شادی کی نہیں کی، اور اس کے تو بچے، اگر شادی کی ہے تو اس کے بچے بھی کافی بڑے ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ باتیں چلتی رہتی ہے۔ تو وہ مصور کی ماں اچانک سے رسول حمزہ توف سے پوچھتی ہے، اے رسول تو یہ تو بتا کہ میرا بیٹا تجھ سے آوار زبان میں بات کر رہا تھا نا؟ تو رسول حمزہ توف کہتا ہے کہ نہیں، تو وہ آوار زبان میں تو بات نہیں کر رہا تھا، وہ فرانسیسی بول رہا تھا، میں روسی زبان میں بات کر رہا تھا، بیچ میں ترجمان موجود تھا۔ تو رسول حمزہ توف وہ میں نے جو اس کو زبان سکھائی تھی آوار زبان، وہ بھول گیا؟ بولا ہاں بھول گیا، وہ تو جانتا نہیں، وہ تو فرانسیسی بول رہا تھا۔ تو ایک دم ماں سکتے کے عالم میں آ کے کچھ سیکنڈوں کے بعد دوبارہ گویا ہوتی ہے کہ رسول حمزہ توف تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور وہاں کی ایک روایت تھی ہے کہ جب کوئی بچہ مر جاتا ہے تو عورتیں کالا دوپٹہ اپنے سروں پہ ڈال لیتی ہیں۔ تو اس عورت نے بھی یہی کیا، اپنے چہرے کے اوپر کالا دوپٹہ ڈال لیا، اور بارش چھت پہ برس رہی تھی، اور اس عورت نے کہا کہ رسول حمزہ توف تم سے غلطی ہو گئی ہے، میرا بچہ تو کب کا مر چکا ہے۔ جو بچہ میری زبان بھول گیا وہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا مر چکا ہے۔ وہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو اپنی مادری زبان بھول گیا وہ اپنی ماں بھول گیا۔ اس واقعے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج 21 فروری ہے، اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور اس سے بھی بہت ہی کم لوگ یہ نہیں جانتے کہ مادری زبانوں کا عالمی دن 21 فروری کو کیوں منایا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ مجھے بیان کرنی ہے۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ 1948 میں اچھا بیچ میں بتا دیتا ہوں کہ مادری زبانوں کا عالمی دن کی وجہ ہے بنگلہ زبان، بنگلہ دیش کی جو زبان ہے بنگلہ زبان۔ تو واقعہ کچھ یہ ہے کہ 1948 میں حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ تو مشرقی پاکستان میں احتجاج شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ مشرقی پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 55% ہے، اس وجہ سے پاکستان کی قومی زبان بنگلہ زبان ہونی چاہیے، یا پاکستان کی نہیں تو مشرقی پاکستان کی زبان، قومی زبان تو بنگلہ ہونی چاہیے، جس کو حکومت پاکستان نے مسترد کر دیا۔ اور پھر اس کے خلاف مشرقی پاکستان میں تحریک چلنا شروع ہوئی، اور لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کی۔ تو 21 فروری 1952 کو ایک بہت بڑا جلوس نکلا ڈھاکہ کی سڑکوں پہ، جس میں دانشور، فلسفی، اسٹوڈنٹس، عام شہری سب شامل تھے۔ تو وہ جو جلوس نکلا تھا وہ بنگلہ زبان کی حفاظت کے لیے نکلا تھا کہ ہمیں اپنی مادری زبان میں بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو پولیس نے اس پہ فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے تقریباً 12 طالب علم شہید ہو گئے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو جلوس نکلا تھا، یہ دنیا کی معلوم تاریخ میں پہلا جلوس تھا جو قوم اپنی مادری زبان یا اپنی قومی زبان کی حفاظت کے حق میں نکلا تھا، اور یہ عوام مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمیں اپنی مادری زبان کے اندر بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایسا جلوس دنیا کی تاریخ میں آج تک نہیں نکلا کہ لوگ اپنی مادری زبان میں بات کرنے کے لیے اجازت مانگتے ہوں۔ دنیا کی معلوم تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔
تو وہ تحریک اور زور پکڑ جاتی ہے. تو یہ واقعہ ہو گیا. تو اس کے بعد پھر یہ بات آگے چلتی جائی. پھر آپ سب کو جانتے ہیں کہ پھر 71 والا واقعہ ہوا جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا. پھر بنگلہ دیش کے کچھ دانشوروں نے اقوام متحدہ میں اپنی ایک یہ رپورٹ جمع کرائی کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کو آپ 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن وہ قرار دیا جائے, منانے کا دن قرار دیا جائے. تو 17 نومبر 1999 کو اقوام متحدہ نے ان کا مطالبہ منظور کر لیا اور اس نے کہا 1999 میں کہا کہ اب ہر سال 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جائے گا. تو یہ ہے مادری زبانوں کا عالمی دن 21 فروری کو کیوں منایا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے بنگلہ زبان. تو بنگلہ زبان کی وجہ سے 21 فروری کو ہر سال مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اگر اس وقت کی حکومت پاکستان بنگالیوں کا مطالبہ منظور کر لیتی تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنتا. اگر ان کا مطالبہ مان لیا جاتا تو 90,000 فوج کو ہتھیار ڈالنے نہیں پڑتے. اگر ان کا مطالبہ مان لیا جاتا تو پرویز مشرف کو بنگلہ دیش جا کر 6 مرتبہ معافی مانگنا نہیں پڑتی. تو زبان کا معاملہ بہت حساس معاملہ ہے. اس پہ ہمیں بہت احتیاط سے ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, بہت احتیاط برتنی چاہیے. جب ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو کسی بھی زبان کے خلاف ہمیں غلط الفاظ نہیں نکالنے چاہیے. اور زبان کا معاملہ بہت حساس ہے. زبان کیا کرتی ہے, دو مختلف لوگوں کے درمیان, مختلف قوموں کے درمیان, مختلف ملکوں کے درمیان یہ پل کا کردار ادا کرتی ہے. زبان کے ذریعے سے ہم محبت بانٹتے ہیں, اس سے ہم پیار بانٹ سکتے ہیں. زبان کا کہا یہ جاتا ہے کہ لوگ مذہب کو بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ بات ہمارے مشاہدے میں بھی ہے. تو زبان کے اوپر, زبان کی آپ دیکھ لیں, اس کی حساسیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جس زبان کو دبایا جا رہا تھا اس زبان کی وجہ سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. تو اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.